چنانچہ اس کے بعد اب ایک ہی فیصلہ کیا کہ یہ جب قرآن پڑھے ان کا مذاق اڑایا جائے، ان میں سے جو مسلمان آگے سے گزرے ان کا استہزاء کیا جائے اور ان کے قتل کی سازشیں کی جائے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ابو طالب نے امان دی ہوئی تھی، خبردار اس محمد کے قتل کا کسی نے ارادہ کیا، اس کو کسی نے کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو ابو طالب کے خوف کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ تھے۔ لیکن دوسرے بہت سے صحابہ ایسے تھے جن کی تکالیف دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی، حتیٰ کہ بنو مخزوم قبیلے نے 3 بڑے صحابہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور وہ ولید ابن الولید، عیاش ابن ربیعہ اور ایک اور ابو جہل کے بھائی تھے۔ چنانچہ یہ 3 بڑے بڑے صحابہ، سلمہ بن ابی ہشام، یہ 3 بڑے صحابہ کی اللہ کے نبی کو فکر لگ گئی۔ ابو طالب ہر ایک کو تو امان دے نہیں سکتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ چنانچہ ابتدا میں 10 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ تو یہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت ہوئی۔ حبشہ کے بادشاہ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ آنے والے لوگوں کا اکرام کرتا ہے اور سب کو اپنی امان میں رکھ لیتا ہے۔ چنانچہ تھوڑا عرصہ ہوا تو ان کفار اور مشرکین کو پتہ چل گیا، اور جیسے ہی پتہ چلا تو انہوں نے حبشہ جانے سے پہلے راستے میں بھی ان کا پیچھا کیا، کسی طرح یہ حبشہ نہ جا سکیں۔ چنانچہ دریا کے کنارے تک پہنچے تو مسلمان کشتی میں بیٹھ کر روانہ ہو چکے تھے۔ بہرحال پھر سازش کی، اور سازش یہ کی کہ وہاں مسلمانوں کو یہ خبر پہنچا دی کہ مکہ میں تو امن و امان ہو گیا ہے اور سب مسلمان ہو گئے ہیں اور ساری مخالفتیں ختم ہو گئی ہیں۔ اب یہ جتنے حضرات حبشہ گئے تھے یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار اور زیارت کے لیے بیتاب تھے، بیت اللہ کے شوق میں پریشان تھے، یہ سب واپس لوٹ کر آ گئے۔ یہاں آ کر دیکھا تو پتہ چلا کہ صورتحال تو وہی ہے، وہی دشمنیاں، وہی مسلمانوں کی پریشانیاں، اور یہ خبریں تو جھوٹی تھیں۔